مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، میدان جہاد کے اندر جب یوں تلوار آئی اور نیچے بازو کٹ گیا، اللہ کے نبی نے علم دیا ہوا تھا، پرچم دیا ہوا تھا، تو دوسرے بازو کے ساتھ پرچم یوں سینے سے لگا لیا، ادھر سے تلوار آئی دوسرا بازو کٹ گیا، دونوں کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ حضور کے علم کو یوں سینے سے لگا لیا اور فرمایا مجاہد ایسا ہوتا ہے، مجاہد ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت حسین نے تو اس امت کا سر بلند کر دیا، دین اسلام کا سر بلند کر دیا۔ بس اس فکر میں بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ 54 سال کی ان کی زندگی، 54 سال کی ان کی زندگی کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ زندگی کی ابتدا چھوڑ دیتے ہیں، بچپن چھوڑ دیتے ہیں، لڑکپن چھوڑ دیتے ہیں، جوانی چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کی صرف آخری ادا، بے شک یہ ادا بہت خوبصورت ادا ہے، شہادت کو لیتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ کیا وجہ؟ کتنا ظلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ دور یاد نہیں کہ جب گودی کے اندر حضرت فاطمہ یوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، لوری میں قرآن، بچپن میں قرآن، لڑکپن میں قرآن، جوانی میں قرآن، بڑھاپے میں قرآن، جلوت میں قرآن، خلوت میں قرآن، بیٹھتے ہوئے قرآن، اٹھتے ہوئے قرآن، سفر میں قرآن، خضر میں قرآن، میدان جہاد میں قرآن، اور جب نیزوں کی بارش ہوئی تو اس وقت زبان کی نوک پر قرآن مجید اور بدن سجدے میں چلا گیا۔ نہ ساری زندگی قرآن چھوڑا، نہ ساری زندگی نماز چھوڑی۔ اگر آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ حضرت حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، اور بالکل ہے، تو پھر حضرت حسین کی زندگی کا آئینہ ادھر کر کے میں دیکھوں کہ میری زندگی میں قرآن کتنا ہے، میری زندگی میں نبی کا فرمان کتنا ہے، میری زندگی میں نماز کتنی ہے۔ انہوں نے تو حجت، اشراق، اوابین اور چاشت نہیں چھوڑی۔ ہمارے فرضوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، 95% امتی تو مسجد کے قریب ہی نہیں آتا، اور جو 5% آتا ہے ہماری طرح کا، وہ نماز مسلوں پر پڑھ رہا ہوتا ہے اور گھوم اچرے کے بازار میں ہو رہا ہوتا ہے، لبرٹی مارکیٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری نمازیں ہیں، ان کی نمازیں کیا تھی؟ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جب نماز عشق پڑھیں گے تو پھر کوئی دنیا میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہوگی، ایک مسلح ہوگا جس پر مومن کھڑا ہوگا، اور اس مومن اور عرش کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ کال ملی ہوگی، جس طرح کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر فاطمہ کے لال نے، حضرت علی کے لخت جگر نے اپنی پیشانی کو اس زمین پر رکھ کر اللہ سے کال ملائی، ڈائریکٹ کال ملائی۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ اور پھر کتنا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ، کتنا دکھ۔ حضرت حسین کا نہ صرف دل دکھتا ہوگا، اللہ ہمیں ان کا دل دکھانے سے بچائے، ان کے نانا کا دل دکھتا ہوگا، ہمارے رویوں کو دیکھ کر۔ آج بعض دفعہ امت حضرت حسین کی شہادت پر روتی ہے، رونا چاہیے، جدائی پر رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی کا صاحبزادہ جب ایسے ابراہیم جولی میں تھا آخری وقت، تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات تھی، اور جب آنکھوں کی برسات ہوئی تو صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابراہیم تیرے غم نے مجھے بہت غمزدہ کر دیا، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جو اللہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ۔ اس سے آگے حضور نہیں گئے، اور اس سے آگے جانا سختی سے منع فرمایا۔ یہ ہے غم کا اظہار۔ لیکن غم کے اظہار میں اگر اس وقت امت زمانہ جاہلیت کی رسموں کو زندہ کرے گی تو حضور کے سینہ مبارک پر معاذ اللہ خنجر چلائے گی، نشتر چلائے گی، حضرت حسین کے سینہ مبارک پر نشتر چلائے گی۔ میں کہتا ہوں سارے شہید مظلوم ہیں، لیکن حضرت حسین سے مظلوم نہ اس سے پہلے کوئی آیا اور نہ اس کے بعد نظر آتا ہے کوئی آئے گا۔ کس لحاظ سے مظلوم؟ ایک تو اس لحاظ سے مظلوم ہے نا جو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بچے، عورتیں، جوان سارے کے سارے کربلا کی زمین پر تڑپاتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ یہ مظلومیت کا عالم ہے، ہر شہید اس طرح مظلوم ہے۔ لیکن ایک مظلومیت ایسی ہے جس میں حسین تنہا ہے، اکیلے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، 70 ٹکڑے لاش کے کیے گئے، مانتا ہوں مظلوم ہے، لیکن ان کے نام پر آج بھی کسی امتی نے، کسی ایک شخص نے بھی زمانے جاہلیت کی رسموں کو زندہ نہیں کیا۔
ان کی روح کو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن میں کیا کروں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد مظلوم شہید، جن کا وہاں بھی ظلم ہوا اور آج بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر یہ نقشہ ان کے سامنے پیش ہو رہا ہو کہ یہ ہیں آپ کے فالوور، یہ ہیں آپ کے ماننے والے، یہ ہیں آپ کا نام لینے والے، تو ہم ان کے روزے میں ان کو رلائیں گے اور وہ سوچتے ہوں گے میرے نانا نے میری تربیت کیا کی، میں نے زندگی کے اندر کیا دین دیا تھا، آج میرے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. کاش کہ تھوڑا سا عقل سے سوچیں، سمجھ سے سوچیں. کیا کوئی ان مکروہ راستوں کے علاوہ کوئی اور روشن راستے نہیں بن سکتے؟ انہیں کو کوئی ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی پلٹا نہیں جا سکتا؟ ہمیں کوئی شک نہیں اس انسان کے اوپر جو باہر نکل کر قمیض اتار کر چھری اور خنجر لے کے اپنا عمل کرتا ہے، اس کی محبت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اس کو محبت ہے حضرت حسین سے، لیکن اگر اتنا سوچ لے کہ یہ خون سڑکوں کے اوپر بہہ رہا ہے، زمین کے اوپر بہہ رہا ہے، اگر یہی خون حضور کی امت اور حضرت حسین کے نانا کی امت کے کام آ جائے تو کیا اس سے حضور اور حضور کے نواسے خوش نہیں ہوں گے؟ اس وقت جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور جن کے ساتھ بیتتی ہے، کسی کا آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، تو جب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ کا مریض ایسا ہے کہ اس کو 8 بوتلیں بلڈ کی چاہیے، تو وہ صاحب بیچارے کوئی دائیں پھر رہا ہے، کوئی بائیں پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے. بڑی پریشانی ہوتی ہے. جن کے ساتھ بیتتی ہے وہی سمجھتے ہیں، وہی جانتے ہیں. کیا یہ بلڈ جو سڑکوں کے اوپر گرے کیا ہی اچھا ہو کہ سال کی ابتدا سے پہلے اعلان کر دیا جائے کہ ہم حضرت حسین کی یاد میں امت مسلمہ کے لیے ہر ہاسپٹل میں جا کے بلڈ دیں گے. وہ بلڈ بیواؤں کو لگے گا، مریضوں کو لگے گا، چھوٹوں کو لگے گا، بڑوں کو لگے گا، مریضوں اس کو جب اللہ کے نبی کے نواسے کو پتہ چلے گا میری امتی نے میرے امتی کے لیے خون دیا ہے، تو کیا وہ ویلکم نہیں کریں گے، استقبال نہیں کریں گے؟ وہ کہیں گے مرحبا مرحبا، اے میرے ماننے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تو نے انسانیت کے لیے خون دیا، اسی خون کو تبدیل کر لو. بات تو اتنی سی ہے، اور اعلان کر دو، بینر لگا دو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین ہیں جو نسل انسانی کے لیے خون دے رہے ہیں. ان کا خون کربلا کی زمین پر گرایا گیا اور ہم ان کی عظمت کے لیے، عزت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، انسانیت کے لیے بلڈ دے رہے ہیں. بدلنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے گا، نیکی ہے نا. یہ بھی عام طور پہ ہم تقسیم کرتے ہیں پانی، اچھی بات ہے، پانی پلانا بہت بڑا اجر کا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ اس دن تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا. حضور نے فرمایا میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اگلے سال زندگی ہوئی تو میں 10 اور 11 کا روزہ رکھوں یا 9 اور 10 کا روزہ رکھوں. ان کا روزہ تھا. اب اگر ہم پانی پلائیں، ضرور پلائیں. اتنی سی تبدیلی کر لیں کہ اس پانی کی جگہ چھوٹی سی بوتل لے کے کھڑے ہوں، ساتھ چند کھجوریں لے کے کھڑے ہوں، اب وسعت ہے، کھڑے ہوں اور وہ پیک کر کے ان کو دیں. فرمایا روزے دار ہو تو روزہ افطار کر لینا، نہیں روزہ تو اس کو استعمال کر لینا. اتنی سی بات ہے. اب اگر روزے دار ہوا، اس نے لے گیا اور روزہ افطار کیا، تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. حضرت حسین کو ایصال ثواب ملے. کوئی ان چیزوں کو اگر ہم مثبت انداز میں لے لیں تو ایک تو بڑا فائدہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا ایک بہترین دروازہ کھلے گا، اور چوتھا یہ ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ بہت ہوگا. اس فائدے کو جب پیش کیا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کل قیامت کے دن میری بھی سفارش کریں گے، آپ کی بھی سفارش کریں گے. اس میں کسی کا جھگڑا بھی نہیں، کسی کی لڑائی بھی نہیں. تو آج اگر ہم سوچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل اسوے کو کس طرح اپنانا ہے، اور سوچ کر اپنی زندگی کو ان کی سیرت پر ڈھال دیں، تو یقین جانیں وہ تو جنت کے پھول ہیں ہی ہیں. ان کے وسیلے سے میں اور آپ بھی جنت کے پھول دنیا کے اندر بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا